اقبال بڑے مشہور فلسفی اور شاعر تھے، ان کا لقب حکیم الامت بھی تھا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بڑے صوفی بھی تھے۔ لوگ ان کو فلسفی کہتے ہیں، میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فلسفہ محمدی میں ڈوب جاتے تھے۔ اقبال کا کلام، آج کل تو بہت سے لوگ علامہ اقبال پر بھی نکتہ چینی کر رہے ہیں، بہرحال وہ تو نکتہ چینی تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ لندن میں بیٹھ کر بہت سے لوگ علامہ اقبال کے کلام کی چھان پھٹک کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے شاید زندگی میں صرف ایک ہی ترانہ لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ شاید علامہ اقبال نے صرف یہی لکھی ہے نظم، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے علامہ اقبال کی شاعری میں۔ ان کو صرف یہی نظر آتا ہے۔ جیسے ایک شخص شرابی تھا، اب مولانا صاحب اس کو بار بار تلقین کر رہے تھے کہ بندہ خدا شراب حرام ہے، اللہ کے بندے تم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے آب کوثر سے محروم ہو جاؤ گے، شراب چھوڑو، ہوا نماز پڑھا کرو۔ وہ جواب میں کہہ دیا کرتا تھا کہ میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں، باقی نماز کے اوقات میں شراب پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ جب نشے میں ہو تو نماز میں مت جاؤ، تو میں بس نشے کی حالت میں جب ہوتا ہوں تو نہیں پڑھتا، جب نشہ اتر جاتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ بس وہ یہی آیت اس کو یاد رہ گئی تھی، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ نشہ کر سکتے ہو تو نشہ کر سکتے ہو، جب نشہ ہو تو نماز نہ پڑھو، ویسے نماز پڑھ لیا کرو آرام سے، نشہ کرتے رہو آرام سے۔ اس کو بندے خدا کو یہی یاد رہا۔ علامہ اقبال کی صرف یہی، علامہ اقبال کا یہ ترانہ ان کو یاد نہیں آتا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ بھی تو تھا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین کے وارث غلامان مصطفیٰ ہیں۔ لوگوں کو یہ ترانہ یاد نہیں آتا، علامہ اقبال کا صرف یہی یاد آتا ہے۔ اور اب تو لوگ نظریہ پاکستان بھی ان کو مشکوک نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں نظریہ پاکستان ہے کیا؟ نظریہ پاکستان یہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان کو مانتا ہے وہ یہیں رہتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ بھگوڑا بن جاتا ہے۔ یہ نظریہ پاکستان ہے، تو وہی تشریح سن لو، اور کیا نظریہ پاکستان ہے؟ یہ نظریہ پاکستان کی تشریح ہے۔ نظریہ پاکستان، اس کی بنیاد، نظریہ پاکستان کی بنیاد، دو قومی نظریے کی بنیاد کب رکھی گئی؟ اس نظریے کی بنیاد جب رکھی گئی جس تاریخ کو محمد بن قاسم نے اس زمین پر قدم رکھا، اور اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد راجہ طاہر کے پرستے اڑا دی، راجہ طاہر کے، ہندو راجہ کے سر کو قلم کر دیا میدان جہاد میں، راجہ طاہر کا سر قلم کر دیا۔ وہ راجہ طاہر ہندو جو اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھتا تھا، بہنوں کو بیوی کی حیثیت سے رکھتا تھا، اس مجاہد نے، 17 سالہ مسلمانوں کے عظیم جنرل نے سب سے پہلا جب قدم رکھا اس سرزمین پر، تو اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسلام آ گیا۔ جس تاریخ کو اسلام آ گیا، دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی کہ مسلمان الگ ہیں اور ہندو الگ ہیں۔